السلام علیکم جی، اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود ہوں۔ عمران خان کی بہنیں ڈاکٹر عظمی خان، نورین خانم نیازی یہاں پر موجود ہیں۔ کل اڈیالہ جیل کی کال ہے، پرسوں 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے۔ آج عمران خان کے کیس کی سماعت تھی جو اچانک سے کینسل کر دی گئی۔ کیا کہیں گے؟ کیس ایک تو بڑی دیر بعد کیس لگتا ہے، پھر اچانک سے جج صاحب کبھی کہیں چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سپریم ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں کبھی؟ جی۔ ہائی کورٹ میں کوئی جج نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی نہیں کچھ ہو رہا۔ ایک صاحب بیٹھتے ہیں دفتر میں جو جن سے ٹائم لینے جاتے ہیں، بس ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے لاہور سے ہم اپنا ذاتی پیٹرول، اور پیٹرول کتنا مہنگا ہے، اپنا وقت صبح نکلے، یہاں پہنچے اور پتہ چلا ختم۔ اور انہوں نے کہا جی ترکی سے کوئی وفد آیا ہوا ہے، تو ترکی کا وفد تو کل بھی پتہ تھا آیا ہوا ہے، ان کو چاہیے تھا ہمیں بتا دیتے، ہم لوگ نہ آتے۔ لوگ پشاور سے آئے ہیں، یہ بھی دیکھیں مرزا صاحب بھی لاہور سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں، تو یہ پہلے بتاتے نہیں، کیونکہ ان کا کچھ جاتا نہیں ہے، نہ یہ اپنا پیٹرول خرچہ، کبھی انہیں پتہ نہیں کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، نہ ان کو پتہ کہ وقت بھی کوئی ہے، لوگوں کے گھر بار بھی ہوتے ہیں۔ تو افسوس ہوا دیکھ کے اندر کے حالات۔ سپریم کورٹ جاؤ تب بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کتنا پستی میں چلا گیا ہے، کہ کوئی عدالتیں کام نہیں کری، کہاں سے لوگ انصاف لیں؟ آپ دیکھیں انصاف ختم ہو گیا ہے، تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے اور افسوس ہوتا ہے، ملک تو ہمارا ہے۔ عمران خان قید تنہائی میں ہے اور گزشتہ 5-6 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہے، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ بات رہائی کی تھی، اب تو ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی۔ میری یہ خواہش ہے، میرا دل ہے، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میں کہہ نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جو اس وقت مزاحمت کرنی چاہیے عمران خان کے لیے۔ قید تنہائی بہت تکلیف دہ چیز ہے اور جرم بھی ہے، اور عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ قید تنہائی ہے۔ وہ انسان ہے، پی ٹی آئی بجائے کہ کسی اور طرف توجہ دے، صرف عمران خان کی رہائی کے لیے میرا دل ہے، میرا اور سڑکوں پہ نکل کے وہ کرے۔ یہ دیکھیں پرامن احتجاج، کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ عمران خان نے کہا تھا، کیونکہ عمران خان پرامن رہنے والا۔ آج آپ سوچیں اگر کوئی پارٹی اور یہاں ہوتی اور جی کیس ملتوی ہو جاتا، آپ کو پتہ یہاں کیا ہونا تھا؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ یہاں سب کو ٹھیک کر کے جاتے، پولیس کو بھی اندر بھی کرسیاں توڑ کے جاتے۔ وہ یہ ہوتا ہے، عمران خان نے لوگوں کی تربیت کی اور بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کب سے اڈیالہ میں بیٹھ رہے ہیں، آج تک وہاں نہ کوئی چیز ٹوٹی ہے، نہ کوئی کسی نے بدتمیزی کی، نہ کچھ ہوا۔ حالانکہ پولیس نے وہاں پہ سب کو مارا ہے، چاہے وہ ایم این اے، سینیٹر ہے، عورت ہے، ہمارے جیسا بوڑھا ہے، جو بھی ہے، انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے ظلم کیا جس حد تک، لیکن واپس آج تک کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا۔ یہ پولیس کو دیکھنا چاہیے۔ آج دیکھیں مریم نواز جب نیب کی عدالت نے بلایا ہی تھا، اینٹیں رکھ کے گئی، اینٹیں ماری پولیس کو، دیواروں کو اینٹیں ماری، شیشے توڑے اور واپس آ گئی، پیش بھی نہیں ہوئی۔ ان کی تو آج ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اس سے انعام دیا گیا کہ آپ نے اتنی بد تہذیبی بھی کی اور اتنا تماشا کیا سڑکوں پہ۔ پی ٹی آئی بڑی پرامن جماعت ہے، لیکن اب امن سے ہٹ کے ان کو جو بھی زور لگائیں، ظاہر ہے گولی نہیں چلانی، لیکن سب جتنا لوگ جمع ہو سکتے ہیں ہوئیں، اور ان کے سے اس چیز کا حساب لیں کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا باقی کل 10,000 لوگوں کو پہنچنے کی کال ہے اڈیالہ کے باہر، اور 9 اپریل کو پنڈی میں 9 اپریل کو جلسہ ہے، کیونکہ 4 سال ہو جائیں گے رجیم چینج کو، عمران خان کی حکومت کو ہٹائے ہوئے، تو کیا کہیں گے؟ اجازت مل گئی ہے 9 اپریل کی؟ اجازت آپ کو لگتا ہے وہ دیں گے؟ پھر کیا اس کا کوئی اور کچھ ہوئے گا، اس کا نعم بدل کچھ کریں گے نا، کچھ اور کریں گے، ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اللہ نے سہیل آفریدی صاحب کو بڑا موقع دیا ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ دیکھیں عمران خان کی آنکھ خراب ہوئی، اور انہوں نے اس کے خلاف انہوں نے ان کو تسلی دی کہ ہم ان کا علاج کروائیں گے، انہوں نے علاج پھر بھی نہیں کروایا۔ انہوں نے پہلا ٹیکہ پمز میں جا کے لگوایا، اس کے خلاف احتجاج ہوا کہ بھی آپ ان کو شفا انٹرنیشنل لے کے جائیں، وہ وہاں بھی نہیں لے کر گئے، ڈاکٹر کو بھی نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور خاموشی ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ پی ٹی آئی کو شور مچانا چاہیے۔ عمران خان کی آنکھ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ میں تو سوچتی ہوں، مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کیا کرے گی، لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر عمران خان کی آنکھ اصل میں انہوں نے ڈیمیج کر دی، پھر تو میرا خیال ہے میں کہوں گی کہ پھر کسی کی آنکھ بھی لوگ نہ چھوڑیں۔
دیکھیں حساب لیں, آنکھوں کا ہی حساب ہے نا, یہ کر نہیں سکتے, یہ ان کی اتنی جرت ہونی بھی نہیں چاہیے. عمران خان کوئی ان کی طرح کا انسان نہیں ہے. عمران خان پاکستان کا نام بھی ہے, پہچان بھی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں لوگ عمران خان کو پہچانتے ہیں, پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے پہچانتے ہیں. ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے دنیا میں. دیکھیں ان کے پاس کوئی اخلاقی قوت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہار گئے تھے, سب ہار گئے تھے, تیسرے چوتھے نمبر پہ آ کے بیٹھ کے سیٹوں کے اوپر. تو یہ کیا اسمبلی میں کچھ کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. انہوں نے ان کو بٹھایا اور انہوں نے کہا وہ کام کرو جو یہ ان کو کہیں گے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی جیتے ہوئے لوگ ہیں, پی ٹی آئی جیتی تھی, ان کو چاہیے کہ مزاحمت کریں, بڑے زور سے کریں, عمران خان کے لیے کریں. عمران خان پہ بہت سختی ہے اس وقت, قید تنہائی 5 مہینوں سے, فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی, اور پھر لوگ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے. اور عمران انہوں نے خاص جو پیغام بھیجا تھا کہ سہیل کو کہا تھا کہ اسٹریٹ موومنٹ, مطلب جلسے سے آپ بڑھ کے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے, آپ نے چلنا ہے. دیکھیں موبلائز کرنے ہیں لوگوں کو. لوگ آپ نے دیکھا جو نکلے تو لوگ نکلے, اور سارے لوگ نکلے, مطلب بے خوف نکلے. تو اس لیے اب اسٹریٹ موومنٹ, جلسوں کا ٹائم بھی ختم ہے, اب اسٹریٹ موومنٹ کا ٹائم ہے, اور لوگ تیار ہیں, ہر جگہ تیار ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سہیل آپ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف ہی جائیں گے, کہ اب تو. اور عمران خان نے پتہ نا 9 تاریخ کو نکالا تھا, اور نان سٹاپ گرمی سردی, گرمیوں میں 4 جلسے ایک دن کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا رمضان ہے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا گرمی ہے, انہوں نے ہر تھرو آؤٹ چلے. تو اس سے کوئی, اور لوگ نکلے, اور لوگوں نے بھی ساتھ دیا. سہیل وغیرہ تو جوان لوگ ہیں, یہ جوان لوگ ہیں, ان کو نکلنا چاہیے. پوری گرمی میں نکلے, گرمی کوئی چیز نہیں ہے, ہمیں نہیں گرمی لگی اگر اس عمر میں. نہیں لوگ نکلیں گے, یہ آپ کو بھی پتہ, ہمیں بھی پتہ ہے, لوگ تیار ہیں نکلنے کو. لوگ نکلے, پہلے بھی نکلے اور اب بھی نکلیں گے. مگر وہی بات ہے, جب لیڈرز نکلیں گے, جب لیڈرز لیڈ کریں گے تو لوگ نکلیں گے. اور ہمارے آگے ایران کی مثال ہے, جنرلز نے لیڈ کیا, خود آگے نکلے, شہید جنرل ہو رہے ہیں, سپاہی پیچھے ہیں. اس سے قوم اٹھتی ہے. وہاں بھی لیڈرز نکلے تو آگے پیچھے لوگ نکلتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے بھی یہ رہنما. آپ لوگ آئیں گے 9 کو, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پنڈی کا احتجاج تھا تو آپ تمام بہنیں موجود تھیں. بڑی بری طرح اتنی ٹیئر گیس پڑی, اتنی مشکل سے نکلے تھے. جب یہ پچھلا یہ تھا یہاں پہ, جب گنڈا پور کے وقت میں, دیکھیں نکلنا, دیکھیں ہمارا نکلنا, ہم نکلیں گے, ہم تو ہر جگہ نکلنے کو تیار ہیں, لیکن بات سنیں, ان کو چاہیے, یہ جو کے پی کے حکومت ہے اور سہیل وغیرہ جو کہ عمران خان کے ہی تربیت یافتہ ہیں, دیکھیں آئی ایس ایف کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے بڑی زور سے نکلے, مزاحمت کریں. گرمی کوئی چیز نہیں ہے, سردی بھی کوئی چیز نہیں. اس وقت بڑا سخت وقت ہے, اور عمران خان کے اوپر جو یہ جرم اور ظلم کر رہے ہیں, ان کو اس کا حساب لیں. اور دیکھیں ایک دفعہ جب تعداد زیادہ ہوئے گی نا تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ بیریئر بھی توڑیں, آپ راستے بھی کھولیں, آپ سب کچھ کریں. اور بیریئر لگاتے ہیں, یہ غیر قانونی ہے. ہمارے پاس کورٹ آرڈر ہے, تو یہ جو جرم کر رہے ہیں, ہم غلط نہیں کر رہے. یہ جو پولیس ہے, اس سے جو روکتا ہے, یہ جرم کر رہی ہے. تو ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا حق ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا ملک ہے, تو ہمیں ڈر کس چیز کا ہے؟ صرف فرق ہے کہ, اور پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے, تو یہ جب انشاءاللہ آئیں گے, سارے آئیں گے, اور کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. ملاقات بھی ہوگی, اور عمران خان صاحب کو ہم نکالیں گے بھی باہر انشاءاللہ. علی ماہان صاحب آپ بتا دیں, ایک تو کل کی کال ہے 10,000 لوگوں کے پہنچنے کی, اور پھر 9 کا بھی جلسہ ہے. 9 کے جلسے میں آپ لوگ شامل ہوں گے, اور کل کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں. کل تو احتجاج کر لینا, اور آج تو میں نے میڈیا کو بھی کہا تھا, اس میں آپ لوگ اندر تھے, جج کے ڈیٹ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے باہر ان کو کہا تھا, آؤ ٹیئر گیس کرو, لاٹھی چارج کرو, جیلوں میں ڈالو. میں نے کہا تاکہ ساری دنیا دیکھے, ساری انٹرنیشنل دنیا دیکھے کہ تمہارے انصاف ہماری عدالتوں سے کیسے ملتا ہے. کیونکہ کل ٹرکش ڈیلیگیشن بیٹھا ہے, نہیں وہ مصروف ہے. یہ تو آج کہہ رہے ہیں کہ کل کی ڈیٹ دے رہے. پہلے نور صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہاں پہ کل ترکی ڈیلیگیشن آ رہی ہے, اور اس کے عشائیے میں جانا ہے اس نے, تو یہ بالکل نہیں کریں گے. یہ کل کیس دیکھ لینا, لیکن کل ترکی دیکھیں گے کہ انصاف پاکستان میں جو جج ان کے سامنے بیٹھا ہے, ان کو بھی شرم آ جائے گی کہ انصاف یہ دیتے ہیں. میں تو اپیل کر رہی ہوں, آؤ ہمارے پارلیمنٹیرینز ادھر ہیں, پی ٹی آئی کے اتنے
कई 100 पार्लियामेंटेरियंस इधर नहीं, खड़े लोग आए हुए हैं, हैं, सारे कराची से लॉयर्स आए हैं आए हुए हैं, और लोग सारे भी पाकिस्तान दूर-दूर से आए हुए हैं। आओ आके पाकिस्तान के लॉ मेकर्स के ऊपर लाठी चार्ज, टीयर गैस और जेल डालो और बताओ कि ये इंसाफ के तकाजे हैं हमारे। ये मार्शल लॉ इंसाफ नहीं है, लेने ये आओ तो ये आसिम मिलता लॉ है। है। और ये तो आपको पता है, हम मीडिया की आज़ादी के लिए भी खड़े, क्योंकि आप तो ये चला ही नहीं सकोगे जो मैंने कहा है। चलाएंगे। नहीं चला सकते। अच्छा, 9 के हवाले से आप बता दें, आप लोग शामिल हो। देखो मुझे, हम 7 का तो कर रहे हैं, कल हम सारे ओहदेदार ख़ास तौर पे देखें, लोगों ने कहा दूर से आना है, हमने कहा कि ख़ास तौर पे, ये फिर से मैं आपको कह देती हूँ कि सिर्फ पिंडी डिवीज़न के, मुझे ख्याल में, क्योंकि ये हमें ये लोग ही बता रहे थे पीटीआई वाले, कि सिर्फ पिंडी डिवीज़न में ये जो सारे फ़र्क जो विंग्स हैं, उन्हीं के कोई 15,000 ओहदेदार हैं। हाँ, यूथ विंग है, विमेंस विंग है, और कौन सा ILF, ये लॉयर्स का विंग है, ISF है, मदर विंग है, माइनॉरिटी विंग, कोई 6-7 विंग्स के, लेबर भी है, लेबर विंग है, ट्रेडर्स विंग है। कहते हैं इनके जो ओहदेदार हैं, कम से कम 20,000 ओहदेदार हैं सिर्फ पिंडी डिवीज़न के। तो जो हम जब कह रहे हैं 10,000 मिनिमम आए ओहदेदार, तो बेसिकली आना तो सबसे आसान, तो आजकल पेट्रोल महंगा हो, साइकिल पे भी हम आ सकते हैं, इतना साइकिल पे भी आ सकते हैं, मतलब कोई ख़र्चा नहीं है। लेकिन ये ओहदे 20,000 जो ओहदे हैं, इसका कोई मकसद होना चाहिए। और मैं बारी बारी हम कह रहे हैं कि बहुत लोगों के साथ जुल्म करते हैं, बहुत बोझ है, लेकिन जब इकट्ठे निकलेंगे, ये जुल्म का भी मुकाबला कर सकते हैं, ये बोझ भी उठा सकते हैं। अकेले अकेले बोझ पड़ता है, जब इकट्ठे होंगे तो बोझ नहीं उठ, ये हुकूमत नहीं बर्दाश्त कर सकेगी बोझ। लेकिन पिंडी के अगर 10,000 ओहदेदार आ जाएं और इकट्ठे मिलकर आएँ, और जहाँ रोकते हैं हम रुक जाएंगे, ये आप मैसेज दे रहे हैं कि ये पीटीआई है, आप अपने पीटीआई का मैसेज दे रहे हैं कि हम बोझ बर्दाश्त करेंगे। और जो नहीं कर सकेगा, मैं तो अब तो बड़े दिनों से कह रहे हैं कि इर्द गिर्द औरों को किसी को अपना ओहदा ऑफ़र कर दें कि मैं बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम ले लो। मजबूरी है, जो मजबूरी से किसी को ऑफ़र कर दो, वो ले लेगा जो बोझ उठा सकता है। आजकल ये हालात है, तो इसके अंदर और कुछ नहीं, यही करना है, ये मुश्किल काम नहीं है। और जब पिंडी में शुरू हो जाएगा ना ये काम, ख़ास तौर पे मैं ओहदेदार या कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि 9 तारीख को तो केपी की तरफ से आ रहे हैं ना ओहदेदार ही आ रहे हैं ना, आपके ओहदेदार लीड करेंगे। अगर लोग ज्वाइन करना चाहे कर ले, नहीं, लेकिन लीड तो ओहदेदार करेंगे ना सारे। अब 20-25 हज़ार 30,000 ओहदेदार जब केपी से निकलेगा, जुनैद अकबर को इमरान ने तंजीम साजी पे लगाया था, जब 20,000 30,000 उनके ऑफिस होल्डर्स आगे होंगे फ्रंट पे, तो हम ईरान से सीखें ना। देखिए, हम आगे खड़े हैं, हम तो बहने हैं, लेकिन जब आप लीडर्स आगे खड़े होते हैं तो वो लोग तो आ ही जाएंगे, अवाम तो आना चाहती है, ठीक है। तो इससे पिंडी में एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, ख़ास तौर पे पिंडी के जो ओहदेदार हैं, कि जब वो जमा होंगे अडयाला के बाहर और वहाँ बैठेंगे, तो उनसे पूरी पिंडी डिवीज़न इंस्पायर होएगी। वो उनको यकीन आएगा कि हमारे जो ओहदेदार हैं ये हमें लीड कर रहे हैं। उनको देख के हमारा मकसद क्या है, इतना प्रेशर बिल्ड करो इस हुकूमत के ऊपर कि इमरान खान को इलाज करवाया जाए अस्पताल में, और इमरान खान का ये जो तमाशा लगाया हुआ है ये जज ने, ये प्रेशर में आके केस सुनेगा, या ये एजेंसियों का प्रेशर लेगा या अवाम का प्रेशर लेगा। एतजाज़ एहसन कहते हैं जो असली अदालत बाहर होती है, जो प्रेशर डालती है जज के ऊपर, तो ये अवाम का प्रेशर इन्होंने चूज़ करना है, किसका प्रेशर ज़्यादा है। हमारा मुकाबला एजेंसियों के साथ है, एजेंसी का प्रेशर या हमारा प्रेशर, तो हमने अल्लाह का तो प्रेशर लेना नहीं है इन्होंने। ओके, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।